السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ آپ سے مخاطب اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 30 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ شیطان انسان کو ایسے سبز باغ دکھا کر، ایسی چالوں کے ذریعے برے کاموں یا برے طریقوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ انسان اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ اور اس پر مزید ستم یہ ہے کہ سادہ لو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، وہ شیطان کی چالوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو فرمایا فریقاً ہدا، ایک فریق، ایک گروہ اس نے ہدایت دی، یعنی اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک ان میں جو گروہ ہے اس پر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی وہ گمراہ ہو گیا۔ انہم اتخذوا الشیاطین، انہوں نے بنا لیا، پکڑ لیا شیطان کو اولیاء، دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوائے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں، وہ ہدایت کے رستے پر ہیں۔ اس میں جو ہدایت والا گروہ جس کا ذکر فرمایا گیا اور گمراہ ہونے والا، دو گروہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ مطلب جو لوگ انکار، ہٹ درمی پر اڑ جاتے ہیں نا، یا ڈٹ جاتے ہیں، اور اپنے متعصبانہ رویہ اور ضد کو نہیں چھوڑتے، تکبر، حسد کے سبب کسی ایسی بات کو جھٹلاتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر پھر اللہ گمراہی مسلط کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، گمراہی کا مسلط ہونا انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، کیونکہ صاحب ایمان لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ یعنی کسی اور کے احکامات نہیں مانتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چلتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو، حکم کو مقدم رکھتے ہیں تو پھر اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور جو لوگ یعنی ہٹ درمی اور اس میں اپنے رہتے ہیں، ضد پر، انا پر، تعصب پر، تو پھر ان کے لیے ایسے ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ تو یہی تو شیطان نے کہا تھا کہ میں جو ہوں بہتر ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا، یعنی وہ کہتا ہے میری بات ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے، ابن ماجہ میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکثر ان یقول اللہم ثبت قلبی علی دینک، یعنی یہ دعا کرتے کہ اللہ مجھے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور مسلمان کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی اسے بھلے کی بات کہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہے، تو وہ غور ضرور کرے، یہ نہ دیکھے، یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے زیادہ صاحب علم ہوں، صاحب عمل ہوں، یہ بڑا آیا مجھے سمجھانے والا، اس کا تعلق فلاں خاندان، قبیلے یا فرقے سے ہے۔ تو اصل میں نا فرقہ بندی بلکہ فرقہ پرستی جو ہے نا،
ہمارے درمیان یعنی اس میں تعصب، حسد اور تکبر کی اس نے جو دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، جب تک ہم انہیں نہیں گرائیں گے اسلام کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے بڑوں نے کچھ تربیت ہی ہماری ایسے کی ہے، فلاں کی بات نہ سننا، فلاں کی بات نہ ماننا، فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اور ہم فرقہ پرستی کے خول سے باہر نہیں آ پاتے، بلکہ آنے نہیں دیا جاتا۔ تو اس کے لیے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 اور 57 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اصول اور طریقہ بتایا، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ یہ جو زبردستی والی بات ہے نا، کئی لوگوں نے اس کا مفہوم غلط لیا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہے کہ بہت زیادہ سختی نہیں ہے کہ تم اپنی جان پر جبر کر کے کوئی عمل کرو، جتنا تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے واضح، یعنی ہدایت بھی اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور جو کوئی طاغوت کو جھٹلائے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً وہ ایک مضبوط حصار میں ہے۔ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، اور وہ حصار لا انفصام لہا، وہ حصار ٹوٹنے والے ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو نکالتا ہے اندھیرے سے نور کی طرف، رہنمائی کی طرف، ہدایت کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ طاغوت یعنی کفر کرتے ہیں اور دوست بناتے ہیں طاغوت کو، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور طاغوت انہیں نور سے، ہدایت سے اندھیرے کی طرف، ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں آگ والوں فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ جو ہے نا کہ غفران پر اللہ نے مہر لگا دی، تو اس کا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جب اپنی ضد پر اور طاغوت کی پیروی میں لگے رہتے ہیں، ہٹ درمی پر، تعصب کو نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں ان پر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں، پھر انہیں ہدایت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم ایسی نوبت پر پہنچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔